امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خرگوش ایک عورت تھی جو اپنے شوہر سے خیانت کرتی اور ناپاک رہا کرتی تھی۔ جسم سے زیادہ بدبو آنا حرام کھانے کی علامت ہے۔ خواب میں صاف پانی دیکھنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ آدھی رات کو پیاس لگنا خوشخبری آنے کی نشانی ہے۔ دائیں آنکھ کا پھڑکنا اللہ پاک کے راضی ہو جانے کی نشانی ہے۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، تمہاری ذات سدا جگمگاتی رہے گی۔ خوبصورت ہے وہ عورت جس کی خوبصورتی اس کے محرم تک محدود رہے۔ مشکل اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا اس کے بارے میں سوچنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ دنیا ایک سسرال ہے اور ہر کوئی یہاں ساس ہے جو کسی قیمت پہ راضی نہیں ہوتی۔ ایک تلخ حقیقت، اگر مرد سیرت کو ترجیح دیتے تو عورت صورت کے بجائے سیرت کو سنوارتی۔ جانے انجانے میں کسی کا دل مت دکھاؤ، چاہے وہ معاف کر بھی دے پر بھولے گا نہیں۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی بہو چاند جیسی ہو، چاہے خود کا بیٹا سڑا ہوا لسوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں دودھ میں گٹر ملا کر پینے سے پیٹ کی چربی جلدی پگھل جاتی ہے۔ محبت میں شرطیں نہیں ہوتی، بس وفا ہوتی ہے۔ جو محبتوں کو محسوس نہ کر سکے ان کو محبتوں کے ثبوت نہیں دینے چاہیے۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور کروانا ہے، محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے۔ جب ایک لڑکی ہر وقت ایک مرد کو دستیاب رہتی ہے تو وہ اس سے دوستی تو کر لیتا ہے مگر نکاح نہیں، کیونکہ نکاح کے لیے اس کو 7 پردوں میں چھپی ہوئی لڑکی ہی چاہیے۔ پسندیدہ شخص سے دل بھر سکتا ہے لیکن جس سے محبت ہو نہ اس سے دل نہیں بھر سکتا۔ یہی فرق ہوتا ہے پسند اور محبت میں۔ پسند بدلتی رہتی ہے جبکہ محبت کبھی نہیں بدلتی، اور سچی محبت کرنا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ پاک سے شکوہ مت کرے۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے۔ حجاب آپ کی شناخت چھپاتا نہیں ظاہر کرتا ہے کہ آپ باعزت خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان خاتون ہیں۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ پاک نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ جب کبھی 2 بہت خاص لوگوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم خود کو کھو دیتے ہیں۔ مرد محبت نہیں کرتا، مرد عشق کرتا ہے، اور جب مرد عشق کرتا ہے تو انا، غصہ، ضد سب چھوڑ دیتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھی، جب انسان کا واسطہ اور رابطہ صرف اللہ پاک سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ عورت کو اگر نئے مرد سے عزت ملے تو وہ اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس انسان سے ہوتی ہے وہی خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھانا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا اور اس کی عزت کرنا ہے۔ یہ باتیں عورت کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ یاد رکھیے، مرد لڑکی کی عمر نکاح کرنے کے لیے تو دیکھتا ہے مگر زنا اور زیادتی کے لیے نہیں۔ انسان ڈاک کے ڈبوں میں موجود خطوں کی مانند ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے قریب تو ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا کہ دوسرے کے اندر کیا ہے۔ سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ اس جنت میں ہماری جگہ نہ ہو جس کی وسیع زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے تو بہت بہادر اور مضبوط ہو جاتی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ بہت ڈرپوک بھی، اور سب سے بڑھ کر وہ موت سے ڈرنے لگتی ہے،
کیونکہ وہ ہمیشہ جینا چاہتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دو۔ ایک دن سونے نے لوہے سے کہا، ہم دونوں ہی لوہے کی ہتھوڑی سے پیٹے جاتے ہیں، پر تم اتنا چلاتے کیوں ہو؟ لوہا بولا، جب اپنا ہی اپنے کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ ہر روز یہ دعا مانگا کریں کہ اے اللہ پاک مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے، آمین یا رب العالمین۔ معاف کر کے آگے نکل جاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی یا برا بھلا کہا۔ یقین جانو اللہ پاک کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے نا تو ناانصافی نہیں کرتا۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے جس نے دعا کا حکم دیا ہے؟ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر کا ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ 2 وقت کا کھانا اگر عزت سے مل رہا ہے تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو۔ یقین کرے وہ انسان آپ کو سچ میں چاہتا ہے جو اکثر آپ کو یہ کہتا ہو کہ تمہاری ہر پریشانی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو 4 طرح سے خوش رکھتی ہے: اپنی دینداری سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اور اپنے بناؤ سنگھار سے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرے۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، یہ ایک ایسی دعا ہے، یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں بہار لاتی ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں ہوتا۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دے کہ سامنے والا خود شرمندہ ہو جائے۔ وقت اور رویے سب کی اصلیت دکھا دیتے ہیں، پھر چاہے کوئی لاکھ کہے میں مخلص ہوں، میں مخلص ہوں۔ اگر کسی رشتے کو بچانے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن ہر بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ میاں بیوی کا سب سے قیمتی تحفہ ایک دوسرے کے لیے وقت ہے۔ جب شوہر پیار سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتا ہے تو مشکل راستے آسان بن جاتے ہیں۔ انسان اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے اور ان لوگوں سے بے خبر رہتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ وہ مرد عورت کو کھونے سے اتنا ڈرتا ہے کہ رات کو نیند تک نہیں آتی جس مرد کو عورت نے ترسا ترسا کر محبت اور وقت دیا ہو۔